بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج آپ کو اسلام آباد میں لے کر جانا ہے، جہاں آج ہمارے بہت ہی معزز مہمان صدر ایران مسعود پزشکیان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ابھی چند ہی لمحے پہلے آپ تمام ان کی جو مصروفیات تھی پاکستان ٹیلی ویژن سے لائیو دیکھ رہے تھے، اور میں اس کا آغاز کرنا چاہوں گا جب وہ پاکستان پہنچے اور ان کے یہاں پر پہنچنے کے ساتھ ہی ان کے طیارے کو جس طرح پاکستان کے لڑاکا طیاروں نے اپنے حصار میں لیا، یا جس طرح وہ جیسے ہی طیارے سے باہر آئے تو 21 توپوں کی ان کو سلامی دی گئی، اور وہاں پر وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ساتھ صدر مملکت نے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے، پاکستان کے فیلڈ مارشل نے، پاکستان کے وزیر داخلہ نے، پاکستان کے وزیر اطلاعات نے، یعنی پاکستان کی پوری قیادت وہاں پر موجود تھی اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ اور اس وقت آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے، جو ویڈیو نظر آ رہی ہے، وہ بہت ہی شاندار ہے۔ اس میں مسعود پزشکیان آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں، اور ان کا جو ہاتھ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے کندھے کے اوپر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی چھتری خود اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار قسم کی تصویر ہے، جس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو بہت ہی جرت مند، دو بہت ہی بہادر، دو بہت ہی نظریاتی، دو بہت ہی پرخلوص اور دو بہت ہی بااصول قوموں کے رہنما ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ ہمیں تعریف کرنی ہے، ہمیں خوش آمدید کہنا ہے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو، جنہوں نے جنگ بندی معاہدہ کے بعد آج 7 محرم الحرام ہونے کے باوجود کہ ایران کے حوالے سے خاص طور پہ یہ دن جو ہے کتنے زیادہ مصروف، کتنے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ پاکستان تشریف لائے، اپنے کابینہ کے ارکان کے ساتھ یہاں پر آئے، اپنے سیکیورٹی حکام اور باقی تمام جو ان کے وفد کا حصہ ہیں لوگ، ہم ان تمام کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو خطاب کرتے ہوئے ہمارے بارے میں الفاظ کہے، انہوں نے ہماری خدمات کا، ہماری کوششوں کا اعتراف کیا، یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہم اس وقت بھی خوش تھے جب ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر تشکر پاکستان کے نعرے لگے تھے، ہم آج بھی خوش ہیں جب ایران کے صدر مسعود پزشکیان ایران اور پاکستان کو یکجان دو قالب کہہ رہے ہیں، تو یقینی طور پر ہم آنے والے دنوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایران کے بھی بڑے فائدے ہیں، اس میں ہمارے بھی بڑے فائدے ہیں۔ جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ جرت مند قیادت کا آپس میں ملنا ہے، یہ بہادر قیادت کا آپس میں ملنا ہے، تو اس کے پیچھے ایک اور بھی میں آپ کو وجہ بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف جب وفود کی سطح پر ملاقات میں اپنا خطاب کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو انہوں نے واضح طور پر انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی کہ جو ایران کا میزائل پروگرام ہے وہ اس کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کے پاس بیلسٹک میزائلز موجود ہوں اور ایران کے پاس نہیں ہوں، یہ دورہ معیار نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اپنے جرت مندانہ موقف کا اظہار کر چکے ہیں۔ پاکستان کی یہی اصول پسندی ہے، پاکستان کی یہی بہادری ہے کہ وہ حق بات ڈٹ کر رہا ہے، اور اس کو دوسری طرف سے میں اس پر بھی امریکی قیادت کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ اس بات کو مانا جا رہا ہے، اس کو اپریزل مل رہی ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ دوستی کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، تو جہاں ہمیں ایک نیا، ایک طاقتور اور ایک خوشحال ایران جنم لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو بھی اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے، اور وہ فوائد جو ہیں معاشی صورت میں بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، عالمی سطح پر بھی ہوں گے۔ یقینی طور پر پاکستان نے اپنا جو ایک اس وقت امیج بنایا ہے، جس طرح امریکہ کی قیادت کی طرف سے اور ایران کی قیادت کی طرف سے اعتماد کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح خلیجی ریاستوں کی طرف سے بہت ہی ہم شکر گزار ہیں، سعودی عرب کی طرف سے اور دیگر ریاستوں کی طرف سے، جس طرح پاکستان کی اپیل پر جنگ نہیں کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تاریخ لکھ دی گئی ہے، ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہمیں ملے گا، کیا دوسروں کو ملے گا، اور بات صرف ملنے کی نہیں ہے، ہمیں تو
عزت ملے، ہمیں محبت ملے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ہم تو صرف ایک مسکراہٹ کے اوپر بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، تھوڑے سے خلوص پر ہم تو جو ہے اپنی جان قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اس پر شک ہو تو افغانستان کے حوالے سے ہماری تاریخ دیکھ لے، ہم نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے، ہم نے ان کو چھت دی، ہم نے ان کے بزرگوں کو علاج دیا، ہم نے ان کے بچوں کو تعلیم دی، ہم نے ان کو یہاں پر رہائش دی، ہم نے ان کو روزگار دیا، ہم نے ان کو مستقبل دیا۔ اس کا جواب وہ نہیں دے سکے تو یہ ان کا قصور ہے، لیکن ہم اپنی جگہ پر پرخلوص رہے۔ یہی پرخلوص دوستی ہماری ترکیہ کے ساتھ ہے، یہی پرخلوص دوستی ہماری سعودی عرب کے ساتھ ہے، یہی پرخلوص دوستی ہماری چین کے ساتھ ہے، اور ہمیں اب ایک اور آذربائیجان کا بھی میں ذکر کروں گا، اب ہمیں ایک اور بڑا ہی مخلص، بہت ہی شاندار دوست ایران مل گیا ہے، جو ہم اس کے حوالے سے جب آگے کی طرف دیکھتے ہیں تو میں اپنے پینلسٹ جو ہیں ان کی طرف جانا چاہوں گا، وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر میرے ساتھ ذوالفقار علی مہتو صاحب موجود ہیں، آپ سینئر معاشی تجزیہ کار ہیں، چیزوں کو بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں، اور مجھے بتا رہے تھے ابھی پروگرام سے پہلے کہ ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی شاندار وقت جو ہے آنے والا ہے۔ کس طرح آنے والا ہے میں ان سے ضرور پوچھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب کا، دفاعی تجزیہ کار ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، اور خاص طور پہ میں ان کو جو ہے دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، اور یہ جس طرح آپ یہ سمجھیے کہ معروضی حالات پہ نظر رکھتے ہیں، بہت کم لوگوں کا مطالعہ اتنا وسیع ہوتا ہے۔ مسعود صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی جاوید ملک صاحب، سابق سفیر، بہت ہی خوبصورت شخصیت، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں۔ سب سے پہلے تو میں مسعود احمد صاحب کی طرف جاؤں گا، اور مسعود صاحب اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ جو قائم ہو گئی، جو تعلقات قائم ہو گئے، جو اعتماد کا رشتہ قائم ہو گیا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ خطے میں خاص طور پہ ہم بھارت کے تناظر میں بھی دیکھیں تو ہمیں کس طرح فائدہ دے گا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال میں جو پاکستان اور ایران کے تعلقات تھے وہ اب بنیاد رکھ ہے، ڈیپ ٹرسٹ ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ہے، اور خاص طور پر اب جو موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں، ایک ایم او یو ہوا، اور اس کے بعد ابھی برگن اسٹاک میں جو سوئٹزرلینڈ میں بات چیت ہوئی، اور اس کے کنٹینیوٹی میں جب اس کو بات چیت آگے بڑھی، اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ایران کا پاکستان میں آنا اس بات کا مظہر ہے، اس بات کو انڈورس کر رہا ہے کہ ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ انڈورس کر رہی ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی لیڈرشپ کو، پاکستان کی انٹینشنز کو، اور پاکستان کی ڈپلومیٹک رول کو جو پاکستان نے پچھلے 4 مہینوں میں پاکستان نے کردار نبھایا۔ جب خطہ تباہی کے دانے پہ کھڑا تھا اس وقت پاکستان واز دا اونلی کنٹری جس اگینسٹ آل آڈز اور چیلنجز کے باوجود ہم نے والنٹیئر کیا، اور ہم نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، اور پھر اس کے پیچھے پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ، اور جس انٹینس ڈپلومیسی ہم نے کی، سیج فائر ہم نے کروایا، اور اس کے درمیان اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پروجیکٹ فریڈم جو تھا، وہ پروجیکٹ فریڈم کو ہم نے اس کو پاس کروایا۔ اس کے بعد سے پھر یہ ایم او یو ہوا، اور ایم او یو میں بھی 14-15 کی رات کو اسرائیل کی بڑی کوشش تھی اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ہم نے بھی ایسا نہیں ہونے دیا، ہم نے انشور کیا کہ فائنلی اس کو الیکٹرانک ڈیجیٹلی اس کو سائن کروایا اور اس کو آگے لے کے چلے ہیں۔ سو پاکستان اور ایران کے تعلقات اب ہم کہہ سکتے ہیں میوچول ٹرسٹ پہ، کانفیڈنس، اعتماد پہ، اور شیئر انٹرسٹ پہ منحصر ہے۔ اور دیکھیں کہ ہمارے تعلقات ایسے بھی ہیں کہ جو پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہے، تاریخی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ریلیجیس ہمارے ان کے بانڈز بھی ہیں، اور کلچرل لنکیج بھی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، دیکھیں جب سے ایران کے خلاف سینکشنز لگی تھی، پاکستان واحد ملک تھا جو ایران کو ہم انٹرنیشنل فورمز پہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، ہم ایران کو پروٹیکٹ اور ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے رہے ہیں، وہ ہماری کریڈیبلٹی تھی اور ہے۔ دیٹس وائی آج پاکستان نے یہ سب کچھ کروایا، ایکنالجمنٹ ہوئی، اور میں اب سمجھتا ہوں جو اس کے ڈیویڈنڈز ہوں گے، اسٹریٹجک ڈیویڈنڈز ہوں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپریہنشن سے بیانڈ ہے، کہ جو پاکستان اور ایران دونوں کو حاصل ہوں گے ان دی ٹائم ٹو کم، چاہے وہ آپ کی ٹریڈ کی بات ہم کرتے ہیں،
چاہے ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، نو وی ول بائی پاس افغانستان، ایران سے کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا اینڈ ریسٹ آف دی ورلڈ آپ کی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ ٹیررزم پہ ریجنل سیکیورٹی کی جب ہم بات کریں گے تو بھارت کا جو فٹ پرنٹ ہے سستان بلوچستان میں یا ایلزویر وہ ختم ہوگا۔ جو فتنہ ہندوستان اپریٹ کرتے ہیں سستان بلوچستان سے وہ وہاں سے ایلیمنیٹ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انرجی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو ایک پروجیکٹ تھا بارڈر تک آیا ہوا رکا ہوا ہے، جب وہ پاکستان میں داخل ہوگا تو آپ کی اکانومی ہوگی، ٹیکسٹائل کی آپ مسعود کے صاحب اس میں اس کا یہاں ایک پہلو، اس کا ایک بہت ہی اہم پہلو، میں اس پر آپ کا کمنٹ چاہ رہا ہوں۔ بنیادی طور پر جو ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں، انڈیا جو ہے بھارت اور خاص طور پہ مودی کی جو ایک طویل حکمرانی چلتی آ رہی ہے، اس میں انڈیا کس طرح آپ یہ دیکھیے کہ ایکسپوز ہوا کہ وہ اسرائیل کے ایما پر امریکہ جو حملہ کرتا ہے اس سے 2 دن پہلے مودی وہاں پر جاتا ہے اور ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پر جنگ کا افتتاح کر کے واپس آتا ہے، شروع کروا کے اس سے 2 دن پہلے صرف جا کے 48 گھنٹے پہلے وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چاہ بہار کی پوزیشن کو دیکھیے، وہاں پر کس طرح وہاں یہ سرمایہ کاری صرف اس امید پر کی جاتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کو ہم ناکام بنائیں گے۔ پھر وہ کھیلتے ہیں افغانستان کے اندر تاکہ جو کلیش آف انٹرسٹ ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ماضی میں ہمیں تکلیف دیتی رہیں، ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتی رہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم ان پر بھی اوورکم کریں گے۔ تو دیکھیں کہ موسٹ امپورٹنٹ جی میں نے کہا کہ آپ کی سیکیورٹی ہے یا بارڈر مینجمنٹ ہے، اور اسپیشلی میں نے دیٹس وائی آئی سیڈ کہ انڈین فٹ پرنٹ ہے، چاہے وہ چابہار میں تھا جو سو کال کلبھوشن یادو یہیں پہ تو سے آپریٹ کر رہا تھا، پھر وہیں سے فنڈنگ آ رہی تھی، بی ایل ایف موسٹلی جو یہاں سے آپریٹ کرتا ہے، سو ان کی پریزنس تھی۔ سو ریئلائزیشن ابھی ایران میں بہت زبردست ہے، جو ٹرسٹ ہمارے درمیان جو ہوا ہے، ریپو اسٹیبلش ہوا ہے، تو میرے خیال میں وہ فٹ پرنٹ وہاں سے ابھی ختم ہو جائیں گے۔ اور پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اگلے جو دیکھیں 5 سال میں اور 10 سال کے اندر ایران تو ایک تو ایمرج کر جائے گا، ون آف دی پاورز ان ویسٹ ایشیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے وہ میرے خیال میں فینامینل ہوں گے، اور پاکستان کو میرے خیال میں جو تعمیر اور ترقی میں بڑا۔ اور پھر ایک اور بات ہے، جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، دیکھیں 9 کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے، آج بھی بلوچستان کے بارڈر کے اوپر بارڈر مارکیٹس بنے ہوئے ہیں، جنگ کی وجہ سے وہ رک گئی تھی، تو بلوچستان میں دوبارہ روزگار کے مواقع ملیں گے، ان امپلائمنٹ ختم ہوگی، لوگوں کی وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ بلوچستان کی جتنے جو بارڈر کے ایریا سے بجلی ایران سے آتی ہے تو وہ بھی کنیکٹیویٹی ہوگی۔ سو میرے خیال میں ہر لحاظ سے دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک کے طور پہ ایمرج کر گیا ہے۔ ویٹس بھائی آپ دیکھیں نا کہ جس طریقے سے ہمارے لیڈرشپ ہے، جس طرح آج کے تقاریر ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ پکچر میں دیکھی جو گلے پہ انہوں نے ہاتھ ڈال کے کھڑے تھے، پریزیڈنٹ پزشکیان ایک طرف، شہباز شریف تھے ایک، دوسری طرف ہمارے ڈاکٹرز کھڑے تھے، تو وہ انسیت محبت کا جو اظہار ہے میرے خیال میں دنیا کے لیے ایک بڑا میسج ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اس میں ابھی آپ جو بات کر رہے تھے، بڑی اہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایران کے موقف کے حوالے سے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، اور آج بھی ہم جب ایران کے مفادات کو دیکھتے ہیں، اس کی تکمیل میں، ایران کے میں امن آنے میں، ایران کی ترقی میں، خوشحالی میں، اس پہ پابندیاں ختم ہونے میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ میں یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ذوالفقار مہتو صاحب موجود ہیں، ان کو بہتر طور پہ یاد بھی ہے، ان کو جو ہے میں ذوالفقار مہتو صاحب کو یاد کرواؤں گا کہ مہتو صاحب یہ دیکھیے کہ جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، اس دوران میں پاکستان نے تجارتی راہداریوں کا اعلان کیا، اور یہ سوال پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کیا گیا، اور انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ بھی ہمیشہ میرا خیال ہے یاد رکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مکھی کہاں سے آ گئی، کیا تم پاکستانی ہو؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے پرائم منسٹر کتنے شاندار شخصیات ہیں، وہ کس طرف بات کو لے کر چلے گئے۔ تجارتی راہداریاں اس وقت دیں جب یہ جنگ چل رہی تھی، بڑی بات ہے، یہ پاکستان کی ہمت ہے، پاکستان کی جرت ہے، اس کی قیادت کی فراست ہے کہ وہ کس طرح چلے۔ اب بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں تیل کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، مہنگائی ختم ہونے کے حوالے سے، ایران کا اس میں رول ہوگا۔ مہتو صاحب کیا رول ہوگا؟ نجم بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ آپ جو ٹرانزٹ آرڈر 2026 کی بات کریں، اس کے ساتھ ہم نے 6 راہداریاں کھولیں ایران کے لیے، اس وقت جب پوری دنیا ایران کو بند یعنی بلاکڈ تھا،
یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی کی طرف سے، اور پوری دنیا ایک منٹ صرف مجھے دیجیے گا، میں جاوید ملک صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے شروع میں اناؤنس کر دیا تھا، جاوید صاحب سکرین پر آپ نظر آ رہے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو سلام بھی عرض کروں، آپ کو خوش آمدید بھی کہوں پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. معذرت تھوڑا میں تاخیر ہو گئی مجھے. جی پلیز مہدو صاحب آپ پلیز. تو یہ ہے کہ اس وقت ہم نے جو 6 راہداریاں کھولی، ایران کو اس بات کا پورا احساس ہے، اور دو اسٹریٹجیکلی جو بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ درمیان میں آپ شروع میں جو پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو 1947 کے بعد تسلیم کیا تھا، اور اس کے بعد 1964 میں RCD کا بارٹر ٹریڈ کا ایک ایگریمنٹ جو ہے ٹرکی کے ساتھ مل کے، اس کا ایک بہت بڑا رول تھا. اور اس کے بعد درمیان میں ایک ایسا وقت آیا جب ایران انڈیا کے زیادہ قریب ہو گیا، لیکن اس جنگ نے جو پچھلے سال ہم نے مئی میں انڈیا کو جو مزہ چکھایا اس کے بعد، اور اس نے اسرائیل کی محبت میں جو ایران کے ساتھ بھارت نے سلوک کیا، اس سے ایران پہ یہ واضح ہو گیا کہ انڈیا اس کو صرف پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا. تو یہ بات واضح ہو گئی. اس کے بعد پھر پاکستان کے تعلقات آپ سب کے سامنے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا، دیکھیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ پاکستان کے ہمسائے میں ایک اکنامک ریوائول کی ریاست جو ہے وہ ایک پرامن ریاست وہاں پہ شروع ہوگی. یعنی 47 سال سے وہاں پہ ایک جنگ کا سا ماحول ہے. دوسرا، پاکستان کے ساتھ جو ان کی گیس پائپ لائن کا ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ رکا ہوا ہے تقریباً 14-15 سال سے، 2014 میں اس نے کمپلیٹ ہونا تھا، اس کا شیڈول یہ تھا. اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینکشنز کی وجہ سے ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور ہاتھ کھینچ رہے تھے. اور ایران کو اس کا احساس بھی تھا، کیونکہ ایک بار انہوں نے کہا کہ ہم کیس کریں گے پاکستان کے خلاف، پھر انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ ایران کو یہ احساس تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے، اصل میں ذمہ دار جو ہے وہ پابندی ہے. اچھا، اب یہ اس پوری جو پائپ لائن ہے جسے ہم IP کہتے ہیں، ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اس کا نجم ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ 3 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گی. جیسے ہی یہ ہمیں اجازت ملتی ہے اور یہ ایک کمپریہنسو ڈیل ہو جاتی ہے ایران کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور اس کو پھر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے ایک قرارداد کے ذریعے انڈورسمنٹ آ جاتی ہے، تو پاکستان 3 سال کے اندر یہ کمپلیٹ کر دے گا. اور جب پاکستان 3 سال کے اندر کمپلیٹ کر دے گا تو ہمارا اس سے جو ایگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ وہ ہے $11 سے $12 پر MMBTU کا. اور اس وقت جو ایران قطر سے ہم لے رہے ہیں 9.2 ہے، لیکن 9.2 کے مقابلے وہ جب ہم اس کو دوبارہ وہاں سے جو گیس آتی ہے مائع کی شکل میں جو ہے وہ اس کو پھر ہم گیس کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں ہماری ٹرمینل پہ کراچی میں، پھر وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اس کی پھر وہ UFG ہوتے ہیں، یعنی ان اکاؤنٹڈ گیس، یعنی آپ پہلے تھیفٹ ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ پھر جب صارفین تک پہنچتی ہے $17-18 پر MMBTU پہنچتی ہے. لیکن جب پائپ کے ذریعے ہمارے پاس آئے گی تو یہ $11-12 کی ہوگی، اور اس پہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کا بھی امکان ہے تو $10 میں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آپ اندازہ فرمائیں کہ گیس کی جو کتنی قیمتیں آگے بڑھی ہوئی ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی اور نیچے آ جائیں گی. اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت 750 MMCFD کی لوڈ شیڈنگ ہے، شارٹیج ہے، ہماری 3000 کی MMCFD کی کھپت ہے، اور اس میں سے ہمارے پاس 2300 ہے پاکستان کے اندر، تو 700 میں امپورٹ کرتے ہیں. اور یہ جنگ کی وجہ سے وہ بھی رکی ہوئی تھی، جس وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ 3 وقت میں اس وقت گیس ملتی ہے. تو یہ بھی اچھا. اب پیٹرول کی باری ہے. پیٹرول کے اندر دیکھیں ہمارا ایران کے ساتھ جو پوری دنیا میں ایران جو تیل بیچ رہا تھا ابھی سینکشن کے دوران، وہ $5 سے $10 کی ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا پر بیرل. اگر پاکستان کو وہی مل جاتی ہے $10 کی تو 20 سے 30 روپے فی لیٹر، تو اس کی پھر دوسرا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہماری کم ہوگی، انشورنس چارجز کم ہوں گے، اور ایران کا ڈسکاؤنٹ ہوگا، تو یہ 40 روپے فی لیٹر کا امپیکٹ ہو جائے گا صرف امپورٹ کی بیسس پہ. اور باقی پاکستان کے اندر جو اور بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں IMF کے اگریمنٹ کے ساتھ ساتھ، ہماری ڈالر پریشر کم ہوتا ہے، ڈالر پریشر کم ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہم بہت نیچے آئے. بارٹر ٹریڈ کا بھی کر چکے ہوئے ہیں اور لوکل کرنسیز میں پیمنٹ کا بھی اس میں ہو چکا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ڈالر کے اوپر جو ہے پریشر کم کریں گی، جو ڈالر پہ دباؤ کم ہوگا تو اس کے نیچے میں ڈالر نیچے آ جائے گا، اور ڈالر نیچے آنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں سستی ہو جائیں گی. اچھا
اچھے دور کا آغاز ہو جائے گا. لیکن جب ہم ایران کی طرف دیکھتے ہیں ایران کو بڑے اس میں فوائد مل سکتے ہیں. ابھی بھی جیسے تیل کی فروخت کی اجازت ابھی عارضی صحیح, لیکن مجھے پوری امید ہے مستقل ہو جائے گی, یہ رکے گا نہیں, کام آگے بڑھے گا. پھر ناکہ بندی ختم ہو گئی, پھر انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے ملنا, ایک نیا ایران. جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوگا, طاقتور ایران ہوگا, خوشحال ایران ہوگا, آگے بڑھتا ہوا ایران, اس میں پاکستان کا رول ہوگا. جاوید ملک صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے خطے کی صورتحال کو کہ ایک طرف ہمارے ایران ہوگا, دوسری طرف چین ہوگا, تو ہم مل کے جو ہے کوئی اس پورے ریجن میں اور عالمی سطح پہ مزید کامیابیاں حاصل کر سکیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ نذیر صاحب. مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم یعنی کیا کہتے ہیں ان کو, وی آر مے بی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ. دیکھیے ابھی بہت وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, یعنی ابھی ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہم یہ تمام باتیں کر سکیں, بیکاز ابھی تک یہ ڈیل جو ہے وہ فارملائز نہیں ہوئی. ایران کو ابھی بھی ایشور کرنا ہے کہ وہ جوہری جو ویپنز ہیں اس کا حصول نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جو جن پابندیوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ابھی اٹھی نہیں ہے, ابھی ان کو اٹھنا ہے, اور اس کے اندر کچھ اور بھی ابھی ایسے لوازمات ہیں جو پورے ہوں گے تو پھر یہ اس سمت میں ہم آگے بڑھیں گے. لیکن یقیناً پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, میری نظر میں پاکستان کی جو میڈیشن کی, اس میں صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا, عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اسرائیل کی ایما پہ شروع کی ہوئی ایک جنگ رکوا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ایک معاہدہ بھی کروا دیتے ہیں, ہم بطور ثالث بیچ میں موجود ہیں, تو ہم آپٹمسٹک رہیں کہ ہاں یار کر لیں گے, ہو جائے گا. دیکھیے پاکستان کی جہاں تک ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین ہمیں بھی پیش کرنا تو ہمارا تو فرض ہے, لیکن دنیا بھر دے رہی ہے. کیونکہ دیکھیے پاکستان نے جس محنت کے ساتھ اس پیچیدہ ترین اور گمبھیر ڈپلومیٹک چیلنج کو اپنے سر لیا, اور جب یورپ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, یونائٹڈ نیشنز بھی بے بس نظر آ رہا تھا, اور ایک طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں کہ ہم نے ایک تہذیب کو تباہ کر دینا ہے, اس موڑ سے آپ نے اس کو ریسکیو کیا, آپ نے سیز فائر حاصل کیا. سیز فائر آج تک برقرار ہے. پھر بجز اس کے کہ بہت ایسے مواقع آئے جب ہمیں لگا کہ بالکل ہم دوبارہ خدا نہ خواستہ جنگ کی طرف بڑھنے والے ہیں, لیکن میں کہوں گا کہ کریڈٹ گوز فیئرلی اینڈ اسکوئرلی ٹو دی فیلڈ مارشل کہ انہوں نے کس محنت کے ساتھ, کس سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے اس تمام مسئلے کو جو ہے وہ انہیں ہمت نہیں ہاری, جس کا برملا اظہار جے ڈی وینس نے کل ہی کیا تھا, جب انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 ماہ میں انہوں نے جتنی دفعہ بات کی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے, غالباً انہوں نے شاید اپنی بیگم سے بھی نہیں کی. یعنی he has been so actively engaged personally in this process. تو میری نظر میں پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ تو بہت ہی خراج تحسین کی حقدار ہیں. لیکن نجم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ ہماری امپارشیلٹی ہے, ہماری نیوٹرلٹی ہے, کہ ہم نے تمام اطراف کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی بھی ایسا تاثر نہیں گیا کہ پاکستان کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ ہے, اور اس سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان نے اس مارکہ حق کے بعد جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب نے امریکہ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو ایک طرح سے ایک نئی رخ دیا, یعنی جو ڈیپتھ آئی ہے ہماری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ, اگر وہ نہ ہوتی نجم صاحب تو میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ہم یہ میڈیشن کا رول بھی ادا نہیں کر پاتے. وہ جو ہماری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ پہلے انفارچونیٹلی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی تھی, لیکن یہ اس حکومت کو, وزیر اعظم صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ریلیشن شپ کے اندر ایک ڈیپتھ لے کر آئے, ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سفارتکاری کا جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے یا اس کو عملی طور پر کرنے کی مجھے موقع ملا ہے, تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب رہنماؤں کے درمیان ایک پرسنل ریپو ہوتی ہے, یعنی ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے, ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, تو آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں. وہ جو پازیٹیو ریپو ہے وہ مجھے نظر آئی جب کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب اگر واشنگٹن گئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, یا ہم نے دیکھا جب وہ جے ڈی وینس اسلام آباد آئے تھے, اور آج کل ہم نے دیکھا کہ جو سوئٹزرلینڈ میں ہماری انٹریکشن ہو رہی تھی ایک بے تکلفی بھی تھی, یعنی اٹ واز لائک ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں آپ نے بات کی. اور پاکستان نے میں تو ایک اس پر ایک آپ کی ایکسپرٹ اوپینین چاہوں گا کہ بلکہ پاکستان نے تو ایک رسک بھی لیا. ہم جس معاملے میں کودے وہاں پر اسرائیل جیسا سپوائلر موجود تھا, سازشیں کرنے والا موجود تھا, حملے کرنے والا موجود تھا, اور خدا نہ خواستہ اس کو ہماری لیڈرشپ بڑا ٹیکٹ فلی نہ کھیلتی
جس اعتماد کی آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ نہ ہوتا تو ہمیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی تھی. ہمیں طویل عرصہ غلط طور پر جو ہے ٹیررزم کے ساتھ نتھی کر کے رکھا گیا. ہمیں ایک مرتبہ پھر اس میں دھکیلا جا سکتا تھا لیکن ہم بہت خوبصورتی سے کھیلے, بہت کامیابی سے کھیلے اور اب آخر میں سب کچھ اچھا ہے تو پھر تو سب کچھ اچھا ہے ہی. بالکل. اور میں آپ کو یہ کہوں, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں ذاتی طور پر اس چیز سے واقف ہوں. میری بات ہوئی ہے کچھ بہت اہم ترین لوگوں سے, واشنگٹن کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی, جو پاکستان کے دشمن اس تمام پروسیس میں اس تمام پروسیس کو ایک طرح سے اس پہ کوسچن مارک اٹھا رہے تھے. چاہے وہ ہندوستان ہو, اسرائیل کا ذکر آپ نے کیا, ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا پاکستان کا یہ جو ابھرتا ہوا ڈپلومیٹک سٹیچر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ہم نے اس کو نیویگیٹ کیا. اس کی بہت بڑی وجہ, جیسے میں نے پہلے کہا, ہماری سنسیریٹی اور امپارشیلٹی کے ساتھ ساتھ وہ بیلنس تھا جو ہم نے برقرار رکھا. میری نظر میں نجم صاحب, ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی, پاکستان کی جو خلیجی ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. وہ ہمارے لیے ایک ہماری فورن پالیسی کا ستون ہے. چاہے سعودی عربیہ ہو, متحدہ عرب امارات ہو, قطر ہو, ہم نے دیکھا کہ اس سارے پروسیس میں قطر بھی شامل حال ہے اب ہماری میڈیشن پروسیس کو ایز اے فیسیلیٹیٹر. تو ہم نے یہ بھی بیلنس کو برقرار رکھنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ گلف ممالک کے اوپر ہماری آلریڈی انرجی ڈیپینڈنسی ہے. ہم ایک انرجی ہنگری کنٹری ہیں, ہمیں انرجی چاہیے, ہمیں تیل چاہیے, ہمیں گیس چاہیے. ابھی جو بات ہمارے دوست کر رہے تھے کہ ایران سے آئے گی, وہ جب آئے گی تو پھر دیکھیں گے, لیکن اس وقت ابھی تو ہمیں اس کی ضرورت ہے نا کہ جو ہمارے پاس آلریڈی آ رہی ہے. تو ہم نے اس ریلیشن شپ کو بہت سٹرونگ رکھنا ہے, اس کو برقرار رکھنا ہے. گلف ممالک یہ تو جاوید صاحب بڑی خوبی رہی ہماری کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ ہمارے چین کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہے, سعودیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ایران کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے اچھے رہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا ایک دورہ روس کا ہونے والا تھا, وہ ہوا نہیں. اگر وہ ہو جاتا تو ہم اس میں بھی ابھی بھی اچھے ہیں, اس میں بہت آگے بڑھ جاتے. لیکن آپ نے جو ایک دو پوائنٹ اٹھائے ہیں, میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر مسعود صاحب سے ضرور اس پر کومنٹ چاہوں کہ یہ جو 60 روزہ روڈ میپ ہے, روڈ میپ میں بریگیڈیئر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کو جو ان سے تقاضے کیے جا رہے ہیں اس کو پورا کر کے دکھانا ہے. آج بھی میں کچھ بیانات دیکھ رہا تھا کہ کچھ آپس میں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, آپس میں تناؤ ہو سکتا ہے. یہ تو خیر سوئٹزرلینڈ میں بھی ہوا جب حتمی دستخط ہونے والے تھے, اس سے پہلے جب تمام انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چیزیں سامنے آ گئیں کہ جناب ایرانی وفد جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کچھ بیانات پر خفا ہے, یہ چیزیں سامنے آئیں. لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کی قیادت نے اپنا کردار ادا کیا, سب کچھ پھر ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ 60 روز گزریں گے, اس دوران جو ایران سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کتنی پوری ہوں گی, کتنی شرائط پوری کر سکے گا, کس طرح آگے بڑھ سکیں گے, اور اس کے بعد جو ایک حتمی ہم نے صورتحال جس کا بھی جاوید صاحب ذکر کر رہے تھے اس کی طرف بڑھنا ہے, اس میں کتنی کامیابی ہوگی؟ جی ہاں, میرے خیال میں پہلے میں بتاؤں جس طرح آپ نے ذکر کیا پاکستان کے ریلیشنز دنیا کے ساتھ, اور تو دیکھیں کہ اس میں فائنینشیل ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور بیسیکلی اس میں they described the personality of فیلڈ مارشل عاصم منیر. تو انہوں نے لکھا تھا کہ he is very role model of a middle power اینڈ ملٹی الائنر کے طور پہ. اور ملٹی الائنر کا مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان ایز اے ملٹی الائنر ہے, لیڈرشپ ملٹی الائنر ہے. اس کا مطلب یہ تھا ہم نے ریلیشن سب کے ساتھ رکھا, امریکہ کے ساتھ بھی ہے, رشیا کے ساتھ بھی ہے, چائنا کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے, GCC کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں. بٹ وی ہیو ریٹینڈ آور اسٹریٹجک اٹانومی, اس پہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سو ہماری لیڈرشپ نے بڑے کیٹیگوریکلی, آپ نے دیکھیں ایران کے ساتھ ہمارے اختلافات ہوئے تو ہم نے اپنے نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. سو سیم از دی میسج فار دی ادرز آلسو کہ ہم سب کے ساتھ برابری پہ ہم چل رہے ہیں. ایز فار ایز باقی جو MOU ہوا, دیکھیں کہ فاؤنڈیشن ہیز بین لیڈ, ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے کہ جو ایک بنیاد رکھی گئی ہے, اور دونوں ممالک چاہے امریکہ ہے, ایران ہے, دے بیڈلی نیڈڈ کہ یہاں سے ایگزٹ چاہ رہے تھے. امریکہ کو زیادہ چاہیے تھی کیونکہ وہ فیز 7 کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کچھ چاہیے تھا. That's why دیکھیں ان کا فوکس دو چیزوں پہ ہے, نیوکلیر پہ اور اسٹریٹ آف ہارمز پہ وہ بات کرتے ہیں. اور نیوکلیر پہ دیکھیں ایک آلموسٹ انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہو گئی ہے کہ ایران نے کہا ہم بم نہیں بنائیں گے, نیوکلیر بم نہیں بنائیں گے. سو آگے ماڈلٹیز ہے اور جو تھریڈ بیٹ ڈیٹیلز میں جانا ہے, 4 چیزوں پہ انہوں نے اس پہ کرنا ہے جو لائٹلی ٹھیک ہو جائے گا.
वन इज दी सस्पेंशन पीरियड कितना होगा. अमेरिका 20 ईयर्स का कह रहा है, ईरानी 10 साल की बात कर रहे हैं, हो सकता है 15 ईयर्स में सेटल हो जाए. सेकंड इंपॉर्टेंट है कि दैट स्टॉक पाइल ऑफ 440 केजी जो हुआ है उसका डिस्पोजल क्या हो. वो एग्री करते हैं कि इसको डाइल्यूट करें, डाउन ब्लेंड करें या किसी थर्ड कंट्री पे जाए, इसमें भी ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो जाएगा. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि डिसमेंटल ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन. हो सकता है इसमें वो अलाउ करें, एक आध रिटेन करें, क्योंकि वो उन्होंने इस बात से एग्री किया अमेरिका ने कि पीसफुल मीन्स के लिए आप यूरेनियम को इनरिच कर सकते हैं. और चौथा इंपॉर्टेंट चीज था दैट इज द सेनेप इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्टर्स आके इंस्पेक्शन किसी भी टाइम कर सकते हैं. तो उसको देखिए, इस ऑलरेडी उन्होंने ओमान के होते हुए भी इसमें काफी वर्किंग हुई है. और तो उस पे मेरे ख्याल में होपफुली थिंग्स इस पे हो जाएगा. जब उन्होंने कहा कि हम बम नहीं बनाएंगे तो इसके बाद तो कोई मसला नहीं होना चाहिए. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी देखें कि जी बिल्कुल. मैं अगर इसको इस तरह कहूँ कि ज़्यादा मुश्किल मरहला वो था कि जब जंग शुरू हो चुकी हुई थी, उस जंग को रुकवाना था. जब तहजीबें और सिविलाइजेशंस ख़त्म करने के बयानात दिए जा रहे थे और दूसरी तरफ से भी कोई नरम बयानात तो बहरहाल ईरान की तरफ से भी नहीं थे, तो उस सूरत हाल में उसको डिफ्यूज़ करना और इसको एक हालत अमन में लेके आना, जंग रुकवा देना, अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल है आगे भी अगर बीच में कोई गलतफहमी हो भी सकती है, बीच में कोई मसला आ भी सकता है, रिजॉल्व करवा लेंगे हम क्या? जी हाँ बिल्कुल. देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है. बुनियाद बहुत अच्छी रखी गई है. द ओनली थिंग मेरे ख्याल में इस विजिट में यकीनन देखे प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान से बात हुई होगी कि जो स्पॉयलर्स हैं, डिटेक्टर्स हैं, दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट अभी भी डीरेल करने के लिए, आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए ईरान को. तो ये सिचुएशन हो सकती है. लेकिन अब आपने जो हम रिसेंट स्टेटमेंट देखे, ट्रम्प की तरफ से देखे, जेडी वेंस की तरफ से देखे और ईरान की तरफ से देखा, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. सो रियलाइजेशन है और उम्मीद की जा सकती है कि हम आई एम ऑप्टिमिस्टिक. जिस तरीके से पाकिस्तान ने एफर्ट्स की है, लीडरशिप ने की है, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ने की है, दैट्स व्हाई आई सेड कि हमने बुनियाद रख दी है और इंशाल्लाह थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन विद अल्लाह's ब्लेसिंग्स. बिल्कुल सही. मैं इसमें जावेद साहब, अगर हम इसी मल्टी अलाइनर जिसकी बात कर रहे थे फील्ड मार्शल के हवाले से, और पूरी पाकिस्तान की स्टेट हमें इसमें यकजान होकर काम करती हुई नज़र आई. कभी हमने देखा कि इसहाक डार साहब बैक एंड पे बैठे हुए हैं, वजारत खारजा अपना काम जो है करती चली जा रही है. कभी हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं. फिर हमने देखा कि फील्ड मार्शल जो हैं वो जंग के दिनों में, जब सीज़ फायर हुआ, अभी हतमी जंग ख़त्म नहीं हुई थी, तो उसमें भी वो ईरान में 3 दिन लगा के वहाँ पर जाते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी जगह पे एक टीम लीड कर रहे हैं. तो ये आप टीम वर्क को किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के? मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे औकात आए हैं जब हमने एक इस तरह की पॉजिटिव हम आहंगी देखी है हमारी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप के अंदर. आई थिंक दिस वेरी पॉजिटिव. हम देख रहे हैं कि जब हमारा मकसद एक है, एक मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान जिसकी तमाम खित्ते के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप हो, दुनिया के वर्ल्ड स्टेज ऑफ डिप्लोमेसी के अंदर वो एक पॉजिटिव किरदार प्ले कर रहा हो, तो आपने देखा कि जब हमारे अंदर इत्तफाक हुआ, हमने एक यूनानिमिटी ऑफ व्यूज लेकर आगे बढ़े, तो दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया. मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा ताल्लुक रहा है सफारतकारी के साथ भी, उससे पहले मीडिया से भी मैं मुंसलिक रहा हूँ. मुझे मौका मिला है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जर्नी को दोनों अतराफ से देखने का, बहैसियत सफारतकार और एज अ मीडिया पर्सन. मैं आपको बता सकता हूँ वसूख के साथ कि मेरी दानिश में इतनी बेहतरीन जो आज हम देख रहे हैं हमारी टीम वर्क, ये पहले कभी नहीं थी. हम डिप्लोमेटिकली इस वक्त ग्लोबल स्टेज ऑफ डिप्लोमेसी जो है उसके सेंटर स्टेज पे बैठे हुए हैं. अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वॉशिंगटन के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो है अक्रॉस द बोर्ड एक अप्रिसिएशन है. ये ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक शख्सियत प्रेसिडेंट ट्रंप अप्रिशिएट कर रहे हैं फील्ड मार्शल को. आपने कल देख लिया जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं. अगर आप मार्को रूबियो से बात करें तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान के किरदार को. अगर आप उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेट, जिनके बारे में कहा जाता है कि थोड़े वो शोला बयां हैं, उनसे भी जब कुछ दिन पहले रिपोर्टर्स ने पूछा तो उनके अल्फाज भी पाकिस्तान के बारे में मुस्बत थे. आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी सफारतकार होगा वो आपको बता सकता है कि इस तरह की मुस्बत जो मैसेजिंग थी पाकिस्तान के बारे में वो पहले नहीं थी. यूरोप के अंदर अगर आप चले जाएं, अगर आप बरतानिया है, यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, खलीजी ममालिक हैं, चाइना है, रशिया है,
تو الحمدللہ ہم نے جب سنسیریٹی کے ساتھ کوششیں کی، پاکستان کو جو ایک غلط طور پر دنیا میں پیش کیا جاتا تھا کچھ ہمارے ڈیٹریکٹرز کی طرف سے، انہوں نے بھی منہ کی کھائی، ان کو بھی کچھ ابھی کہنے کو بچا نہیں ہے، لیکن وہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر کچھ انڈرمائن کرنے کی ناکام یہ تو کوششیں ایک کرتے رہتے ہیں۔ جاوید صاحب یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، وہ کرتے رہیں گے، سازشیں وہ تخریب کرتے رہیں گے، ہم اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، تعمیر کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے۔ ذوالفقار میں صاحب ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب ہم ان تمام کامیابیوں کے، وہ ابھی جاوید صاحب جو ذکر کر رہے تھے، اس سے پہلے مسعود صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے، عام آدمی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو تمام کی تمام آپ کی سفارتی کامیابیاں ہیں، آپ اس کو معاشی کامیابیوں میں کس طرح بدلیں گے، کب تک بدلیں گے، کتنا بدلیں گے؟ آپ کتنے آپٹمسٹک ہیں اس حوالے سے؟ میں تو نجم پہلے جب آپ پوچھ رہے تھے میں بہت آپٹمسٹک ہوں، اور ملک صاحب سے معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ایران سے کو جو ہے وہ تیل بیچنے کی اجازت دی ہے، اس سے سینکشن ختم کی ہے 7 دن کے لیے صحیح، اس کے لیے انہوں نے انشورنس کے لیے، بینکنگ کے لیے سارے سیکٹر کھولے ہیں اور ڈالر میں ٹریڈ کی اجازت دی ہے، تو آپ کھلے سمندر میں جہاز کھڑے ہیں ایران کے، تو تیل صبح لے لیں، یعنی یہ لمبا کام نہیں ہے۔ ہمیں صرف گیس کے لیے 3 سال کی وہ پائپ لائن بنانی ہے، اس سے ہمیں گیس کا وہ $3-4 کا وہ فرق پڑے گا، وہ لمبا کام ہے، تیل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں اوورال جو بات اس وقت جو معاہدے کی ہے، جو آگے کمپریہنسو ڈیل ہونی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جو وہ ہیں روبیو وہ آ رہے ہیں اگلے ہفتے، بلکہ اسی ہفتے آ رہے ہیں وہ کویت، یو اے ای اور بحرین میں۔ یہ تینوں وہ ملک ہیں جہاں پہ اس ڈیل کے اندر ڈائریکٹلی وہ شامل نہیں ہے، لیکن سعودی عربیہ اور قطر تو شامل ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ اس میں، اور جو عمان ہے اگر جو عباس عراقچی اور وہ کالیباف ہیں وہ وہاں سے سوئٹزرلینڈ سے سیدھے عمان گئے ہیں، پاکستان میں پزشکیان آئے ہیں، تو یعنی ایک اتنا جو ہے وہ ایک ہیکٹک پروسیس چل رہا ہے، اتنا تیزی سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے کہ 60 دن سے آگے نہیں جانا۔ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہوا تھا جو آپ بات کر رہے تھے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایران میں تھوڑی سی تناؤ نظر آیا، وہ تناؤ کی ایک وجہ تھی، اس سے جو 14 نکاتی پروگرام ہے اس کے اندر 5 پہ امیجیٹ امپلیمنٹ ہونا تھا، یہ لکھا ہوا اس کے اندر۔ وہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ لبنان میں بھی سیز فائر ہوگا اور اسرائیل اس پہ باز نہیں آ رہا تھا، اب وہ ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا 4 اور 5 یہ تھے کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولے گا اور وہاں پہ جہازوں کو ایک سیف پیسج دے گا، گزرنے دے گا، خلیج عمان اور خلیج فارس کے درمیان میں وہ اس کا انتظام کرے گا۔ اور امریکہ کے لیے یہ تھا جو 5واں نقطہ کہ وہ اس کو بلاکٹ کو ختم کرے گا۔ یہ تینوں ہو گئے۔ اب ایک چوتھا نقطہ وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ تھا 10 اور 11 جو اس کی شکیں ہیں، اس میں 10 اور 11 میں سے 10 تو پوری ہو گئی، امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ان سے پابندیاں اٹھا لی 60 دن کے لیے، لیکن 11ویں یہ ہے کہ جن کو ان کے فروزن ایسٹس ہیں جو ان کے 100 وہ بھی کچھ ہو گئے، تو اس کے اندر بھی وہ پیش رفت آ گئی ہے۔ تو معاملہ تو معاملہ صرف اسرائیل کا ہے۔ میں بتاؤں اس وقت ذوالفقار میں صاحب یہ بات اتنی مزیدار ہے، اتنی دلچسپ ہے، اتنی آپ یہ کہیں کہ رجائیت پسندی سے اور ہم پاکستانیوں کے لیے خوشیوں سے بھری ہوئی ہے کہ مجھے یقین کریں پروگرام کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مسعود صاحب میں معذرت خواہ ہوں، مزید سننا چاہ رہا تھا آپ کو بھی، جاوید صاحب کو بھی، ذوالفقار صاحب کو، لیکن واقعی پروگرام جو ہے اختتام راحل پہ ہے۔ مجھے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان نے بنیادی طور پر جو اسرائیل کو یہاں پر ناکام کیا ہے، اسرائیل چاہتا تھا جنگ ہو، اسرائیل چاہتا تھا ایران تباہ ہو، اسرائیل چاہتا تھا کہ اس کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے وہ آگے بڑھے، سب کچھ اس کے لیے ختم ہو گیا۔ اس وقت ایران میں اس کو واپس جانا پڑا، امریکہ کو اس نے جو بہکایا، امریکہ اور امریکیوں نے اس کا اصل چہرہ پہچان لیا، اس کو قطر کے وزیر اعظم سے معافی مانگنی پڑی، اس کو غزہ سے جو ہے اپنی فوجیں اور جو بربریت وہاں پر وہ کر رہا تھا اس سے اس کو واپس آنا پڑا، اس کو جو ہے مسلسل ناکامی ہے، ہزیمت ہے، اور یہ پاکستان کی ایک انڈائریکٹ قسم کی، ایک آپ یہ کہیں کہ بالواسطہ قسم کی جو جنگ تھی اس میں پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے، اور اسی کامیابی کو سیلیبریٹ آج ہم کر رہے ہیں مسعود پزشکیان کے ساتھ، ہمارے معزز مہمان اور وہ پاکستان میں موجود۔ ہم نے آج ان کا جس طرح استقبال کیا، ہمیں جس طرح خوشی ہوئی، ہم ان کو ان کی بہادری کو اور ان کے اصولی موقف کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں ایک نئے ایران کے لیے، طاقتور ایران کے لیے، خوشحال ایران کے لیے۔ اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔